بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ میں سیمی زوار کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی ہیں۔ آئیے یہ پارٹ جو ہم ریڈنگ کا پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے، اس کا نمبر ہے 33 اور ہم پیج 559 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے یہ بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم کس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے امام علیہ السلام اور علم فقہ، اور اسی میں ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا تو کتاب میں یہ لکھا تھا فقہی نمونے، اور اس میں تھا کہ ہم نے سابقہ بحثوں میں امام علیہ السلام کے رسائل پیش کیے ہیں کہ جو شرعی احکام پر مشتمل ہیں، اور اب ہم یہاں پر فقہی احکام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں۔ یہ ہم نے آغاز کر دیا تھا سامعین، اور یہ کتاب کے میں نے آپ کو لائنیں پڑھ کے سنائی، اور اس میں جو فقہی احکامات پیش کیے گئے ہیں وہ 1 سے لے کر کل 163 پیش کیے گئے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم کتاب کو مکمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اب تک ہم نے جتنے پڑھ لیے ہیں اپنی پچھلی نشستوں میں وہ 63 پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمبر 64 پہ، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے محرم کا انگوٹھی پہننا۔ لکھا ہے محمد بن اسماعیل بن بزی بے زی عین سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو حالت احرام میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تھا، اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 127۔ اب 65 نمبر پہ ہے محرم اور سایہ۔ محمد بن اسماعیل بن بزی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف لکھا کہ کیا محرم محمل کے سائے کے نیچے چل سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے لکھا جی ہاں وہ چل سکتا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ میں اس میں کبھی گڑبڑ کر جاتی ہوں تو میں معافی چاہتی ہوں۔ محرم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے سائے کا انتظام کرے، وہ سائے کے نیچے چل سکتا ہے۔ حضرت تبریسی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ محمد بن حسن نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے یہ سوال اس وقت پوچھا تھا کہ جب آپ علیہ السلام مکہ معظمہ میں ہارون رشید کے دربار میں تھے۔ اس نے پوچھا کہ کیا محرم اپنے اوپر محمل کا سایہ کر سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اختیاراً یہ جائز نہیں ہے۔ پھر محمد بن حسن نے کہا کہ اگر محرم اختیاری طور پر محمل کے نیچے چلے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جی ہاں یہ جائز ہے۔ اور اب ہم آگئے پیج 560 پر، لکھا ہے کہ یہ سن کر محمد بن حسن ہنسنے لگا۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر تعجب کرتے ہو اور استہزاء کرتے ہو؟ اے محمد، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت احرام میں سائے کا کشف کیا تھا اور سائے کے نیچے چلے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں تھے۔ اے محمد، اللہ تعالیٰ کے احکام میں قیاس نہ کرو، جس نے بعض احکام کا بعض پر قیاس کیا وہ گمراہ ہوا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 51۔ اور اب 66 نمبر پہ ہیڈنگ ہے کبوتر کا حرم میں شکار کرنے کا کفارہ۔ لکھا ہے صفوان بن یحییٰ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کبوتر کے حرم میں شکار کرنے کے کفارے کے بارے میں پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حرم میں کبوتر کا شکار کیا اور وہ محل تھا تو اس پر اس کبوتر کی قیمت ہے، اور اس کی قیمت 1 درہم ہے، کہ وہ اس درہم سے حرم کے کبوتروں کے لیے دانہ خرید کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 536۔ اور اب 67 نمبر پہ ہے ہیڈنگ ہے سایہ بنانے کا فدیہ۔ سعد اشعری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ جو محرم اپنے اوپر سایہ بنائے تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ بیماری سے بچنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا وہ سورج کی گرمی سے بچنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ حالت احرام میں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر سایہ بنانا چاہتا ہے تو فدیہ دے گا۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 287۔ پھر لکھا ہے کہ ابراہیم بن ابی محمود سے روایت ہے کہ میں نے امام ہشتم علیہ السلام سے پوچھا کہ محرم، پھر میں دوبارہ سے کیونکہ میم پہ پیش لگا ہوا ہے
اور رے پہ زیر ہے۔ محرم گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے اپنے محمل پر سایہ بنائے، کیونکہ وہ دونوں اسے ضرر پہنچاتی ہیں۔ کیا اس صورت میں وہ فدیہ ادا کرے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ فدیہ ادا کرے۔ پھر میں نے پوچھا کہ فدیہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا فدیہ ایک بکری ہے۔ ہم آ گئے پیج 561 پر۔ اب 68 نمبر پہ ہیڈنگ ہے رکن یمانی کے پاس دعا۔ سعد بن سعد نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے طواف کے دوران آپ علیہ السلام کے ساتھ میں تھا۔ جب رکن یمانی کے برابر ہوئے تو وہاں آپ علیہ السلام رکے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور یہ دعا مانگی انورٹڈ کاما کہ بار الہا، اے ولی عافیت، خالق عافیت، رازق عافیت، منعم عافیت، منان عافیت، اے وہ ذات جس نے مجھ پر اور پوری مخلوق پر اپنی عافیت کا فضل کیا، اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے، اے دنیا اور آخرت کے رحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج، ہمیں رزق عافیت عطا کر اور اتمام عافیت کے دامن میں جگہ دے۔ میں دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا کرتا ہوں اور اس کے نزول پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے مرکز رحم و رحمت۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب ہم 69 نمبر پہ دیکھ رہے ہیں، لکھی ہے ہیڈنگ فرض طواف۔ لکھا ہے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض طواف میں صرف اور صرف دعا، ذکر اور قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہم آگے ہیں پیج 562 پر۔ لکھا ہے کہ طواف مندوب میں انسان مومن بھائی سے دین اور دنیا کی بات کر سکتا ہے، اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 465۔ کیونکہ مستحب طواف میں جائز ہے، لیکن پھر بھی دعا اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ اب 70 نمبر پہ لکھا ہے رمی جمرات۔ اسماعیل بن حمام سے روایت ہے کہ میں نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم نہر یعنی روز عید اس وقت قربانی کرے کہ جب سورج طلوع کرے، طلوع شمس سے پہلے قربانی کرنا منع ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114۔ اب 71 نمبر پہ ہیڈنگ ہے اجتماعی قربانی۔ لکھا ہے سوادہ سین و الف دال ہے اور علی بن اسبات الف سین بے الف توئے نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں عرض کیا، ہم آپ علیہ السلام پر قربان ہو جائیں، مکہ معظمہ میں ہم قربانی کرنے میں مشکل سے 2-4 ہوتے ہیں، کیا ہم 2-4 آدمی مل کر بکری کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، بلکہ 70 آدمی کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کافی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، ایسی قربانی صرف حج مندوب میں جائز ہے۔ حج واجب میں حاجی پر قربانی کرنا واجب ہے، جو ایک قربانی صرف اس کی طرف سے ہو، اس میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو۔ اب 72 نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی ہے کہ قربانی خریدنے کے لیے کپڑوں کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے علی بن اسبات الف سین بے الف توئے راوی ہیں کہ میں نے اپنے کسی صحابی سے اور اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی حج کے لیے عمرہ تمتع تے میم تے این کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، کیا وہ کپڑے بیچ کر قربانی خرید سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ کپڑے نہ بیچے، کیونکہ لباس مومن کی زینت ہوتا ہے، وہ یہاں 3 دن روزے رکھے اور پھر گھر جا کر باقی 7 روزے 7 رکھے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 171 اور فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348۔ اور ہم کتاب کے صفحہ 563 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، جب مکلف قربانی کرنے سے عاجز ہو تو وہ 10 روزوں کو اختیار کرے گا، 3 روزے دوران مناسک حج اور باقی 7 روزے گھر آ کر رکھے۔ 73 نمبر پہ لکھا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ حسن بن جہم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا، ایک آدمی مکہ معظمہ آتا ہے اور مدینہ منورہ نہیں جاتا، یا مدینہ منورہ آتا ہے اور مکہ معظمہ نہیں جاتا، ان میں کون سی صورت افضل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہم تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں
میں کہتے ہیں کہ وہاں حاضری افضل ہے چجائے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر سنو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عید کے دن مدینے میں تھے اور وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ پھر حاضرین نے فرمایا کہ ہم مکہ سمیت تمام شہروں والے لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزدیک سے سلام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کامل الزیارات صفحہ نمبر 331 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 273۔ اب 74 نمبر پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے سے فرار کی حرمت۔ محمد بن سنان سے مروی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ان کے مسائل کے جواب میں لکھا کہ خدا نے میدان کارزار سے فرار کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں دین کی کمزوری، انبیاء اور عادل ائمہ کا استخفاف اور سبکی ہے اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد و نصرت سے دوری و دستبرداری ہے، بلکہ انہوں نے جس چیز کی دعوت دی ہے یعنی کہ اقرار توحید کرنے، عدل و انصاف کا اظہار کرنے، ظلم و جور ترک کرنے اور فتنہ و فساد کے مٹانے کی اس فرار میں گویا اس دعوت کو رد کر کے ان زوات کو سزا دی گئی ہے، کیونکہ اس طرح دشمن کو مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کی جرت بڑھ جاتی ہے کہ وہ انہیں قید کرتا ہے، قتل کرتا ہے اور خدا کے دین کو ختم کرتا ہے وغیرہ۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 65۔ اور ہم آگے ہیں کتاب کے پیج نمبر 564 پر۔ لکھا ہے کہ جی ہاں، اسلام میں میدان جنگ سے فرار حرام ہے، کیونکہ یہ چیز امت مسلم کے لیے تباہ کن امر ہے۔ اس سے ملت کفر کو تقویت ملتی ہے اور ملت اسلامیہ کمزوری سے دوچار ہوتی ہے۔ اب 75 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بعد از ہجرت تعارب کی حرمت تے این ریبے۔ بعد از ہجرت تعارب کی حرمت۔ محمد بن سنان کا بیان ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے میرے مسائل کے جواب کے ضمن میں لکھا کہ ہجرت کرنے کے بعد خداوند عالم نے تعارب، اور تعارب کے بریکٹ میں لکھا ہے بدو بننے، بے دال واو بے نون بڑھیے، اور یہاں پر پھر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے میرے مسائل کے جواب کے ضمن میں لکھا کہ ہجرت کرنے کے بعد خداوند عالم نے تعارب یعنی بدو بننے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے دین اسلام، انبیاء علیہ السلام، مرسلین اور حجج اللہ کی معاونت چھوٹ جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں کئی مفسد میم فے سین دال بڑھیے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور دیہات میں سکونت اختیار کرنے سے کئی صاحبان حق کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص دین کی مکمل معرفت رکھتا ہو تو اس کے لیے جاہلوں کے ساتھ رہائش رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اندیشہ ہے کہ وہ علم اور اس کے تقاضے ترک کر کے جاہلوں کے زمرے میں داخل ہو جائے اور اس میں بہت آگے نکل جائے۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 75۔ اسلام میں ہجرت کے بعد تعارب حرام ہے، تے این ریبے حرام ہے، کیونکہ اس فعل سے انسان دین سے دور چلا جاتا ہے اور وہ جاہلیت کی رسم و رواج میں پھنس جاتا ہے۔ اسلام معاشرتی حیات سے دور چلا جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اسلام معاشرتی حیات سے دور چلا جاتا ہے کیونکہ انسان ماحول اور معاشرے سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر انسان دیہات میں علم و حلم اور اسلامی صفات سے ہمکنار رہے تو پھر کوئی حرمت نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جس ماحول میں رہے تو وہ روحانیت، معنویت اور علم کے ساتھ وابستگی رکھے۔ اور آئیے اب پیج 565 پر آ کر ہم جو پوائنٹ ہے 76 پہ پہنچ گئے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے کہ کافر قیدیوں کا خریدنا۔ لکھا ہے محمد بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کفار کے ایک گروہ نے خروج کر کے کچھ مسلمانوں کو قتل کر دیا اور مساجد کو گرا دیا۔ مسلمانوں کے متولی ہارون عباسی نے اس کی طرف لشکر بھیجا جس نے انہیں پکڑا اور قتل کر دیا اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے گئے۔ کیا ان کا خریدنا اور ان عورتوں سے مقاربت کرنا جائز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں،
ان کے قیدیوں اور مال و متاع کے خریدنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 111 اور صفحہ نمبر 99۔ اب لکھا ہے زکریا بن آدم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک دشمن قوم کے بارے میں پوچھا کہ جس قوم نے ہم سے صلح کی، پھر انہوں نے شرائط صلح کی مخالفت کی اور ان سے مسلمانوں نے جنگ کی اور انہیں قید کر لیا گیا، اور ممکن ہے کہ انہوں نے صلح کی خلاف ورزی اس لیے کی ہو کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف نہ کیا گیا ہو، اور تنگ آمد بجنگ آمد، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، کہ مصداق شرائط کے مخالفت کی ہو تو ان کی قید کردہ عورتوں کو خریدنا جائز ہے۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ واضح ہو کہ وہ دشمن ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر شرائط صلح کی مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے، تو پھر بے شک خریدو، اور اگر ان پر ظلم و جور کیا گیا ہو اور انہوں نے تنگ آ کر یہ اقدام اٹھایا ہو تو پھر ان کے قیدی نہ خریدے جائیں۔ ہاں، ان کا خروج مسلمانوں کے خلاف تھا، پھر مسلمانوں کے لیے ان کے قیدیوں کا خریدنا جائز ہے۔ اب 77 نمبر پہ ہیڈنگ ہے خراج کا حکم۔ احمد بن محمد بن ابی نصر کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حضور حاضر تھے تو میں نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنے خانوادے کی روش و رفتار کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بخوشی اسلام لائے اس کی وہ زمین جو آباد ہے یا وہ جسے آباد کرے وہ زمین اس کے قبضے میں رہنے دی جائے گی۔ پیج 566۔ ہاں، البتہ اس کا خراج اس طرح لیا جائے گا کہ جو بارش اور قدرتی دریاؤں سے سیراب ہوگی اس کی آمدنی کا 10واں حصہ، اور جو مصنوعی ذرائع سے سیراب کی جائے تو اس کا 20واں حصہ لیا جائے گا۔ یہ اس زمین کا حکم ہے جسے وہ آباد کرے، اور جسے وہ آباد نہ کرے اسے امام اپنے قبضے میں لے لے گا اور اسے اس مسلمان کے حوالے کر دے گا کہ جو اسے آباد کرے گا، مگر وہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ زمین سمجھی جائے گی، اور جن کے قبضے میں ہوگی ان سے سابقہ تفصیل کے مطابق اس کی آمدنی کا 10واں یا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ لیا جائے گا۔ اور اگر ان کی آمدنی 5 دسق دال سین قاف، اور دست کے بارے میں حوالہ جو جات دیے ہوئے ہیں، یعنی حاشیے میں سمجھایا، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے دسق یعنی کہ 60 سا سواد الف عین کا ہوتا ہے، اور سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور مد 11 چھٹاک اور 3.5 تولہ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 5 دسق 21 من 37 سیر کا بنتا ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ یہ ہم نے جان لیا۔ آگے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور اگر ان کی آمدنی 5 دسق سے کم ہو دال سین قاف تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو زمین بزور شمشیر کفار سے لی جائے اس کا معاملہ امام علیہ السلام کی ثوابدید پر ہے، اور وہ اسے اس طرح قبول کرے گا کہ جس طرح مناسب سمجھے گا، اس کے ساتھ وہ روش اختیار کرے گا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں روش اختیار رکھی تھی، اس کے سواد و بیاض یعنی خالی زمین اور کھجوروں کے باغات کو ٹھیکے پر دے دیا تھا، اور ان لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اپنی آمدنی میں سے 10واں یا 20واں حصہ ادا کریں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 120 اور تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383۔ اور اب ہم 75 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ تمہارے اچھے لوگ دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انورٹڈ کاما کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سہل انگیزی کرے گی تو وہ گویا خدا بند تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرے گی۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گئے ہیں، اور حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 364، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 567 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر اسلام کے بنیادی ستون ہیں، انہی پر امت کی ترقی اور امن کا انحصار ہے، انہی کے ذریعے فتنوں سے امت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر واجبات میں سے ہیں، ہاں اس وقت
وجوب ختم ہو جاتا ہے جب جان کا خطرہ ہو۔ حوالہ ہے قرب الاسناد صفحہ نمبر 115۔ پھر لکھا ہے ان دونوں کی شرائط ہیں، جب اپنی اور اپنے عیال کی جانوں کا خطرہ نہ ہو تب واجب ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکا جائے، بصورت دیگر واجب نہیں ہے۔ اب آئیے 79 نمبر پہ ہیڈنگ ہے بکر اور اس کے خصیے بے کافرے، اور خصیے کی جہ خے سواد یہ بڑی ہے۔ پھر لکھا ہے بزنتی نے کہا کہ میں نے امام ہشتم علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی نے بکرے کو خصی کیا اور اس کے اندر سے جو غدود نکلے کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اسے پگھلاؤ اور دیے اور ساتھ اس کے بارے میں لکھا ہے چراغ میں ڈالو، نہ اسے کھاؤ اور نہ بیچو۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 112۔ پھر لکھا ہے یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ بکرے کے خصیوں سے حاصل ہونے والے غدود کو صرف چراغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں نمبر 80 پہ جو ہیڈنگ ہے قرآن مجید لکھنے کی اجرت۔ کسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے قرآن مجید کے لکھنے کی اجرت کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجرت لینا جائز ہے۔ اب 81 پہ لکھا ہے جوا جیم واو الف، اسلام میں جوا حرام ہے، اسے شراب کے ساتھ مقرون میم قاف رے واو نون مقرون کیا گیا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے المیسر کی جو تفسیر کی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ ہم آ گئے پیج 568 پہ اس کتاب کے، اور لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ المیسر جوا ہے، اور یہ حوالہ ہے کتاب تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شطرنج، نرد، اربع عشر جن کے ذریعے جوا کھیلا جاتا ہے میسر ہیں، میم یہ سین رے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339۔ اور اب 82 نمبر پہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ ہے ظالم بادشاہ کی ملازمت۔ لکھا ہے سلیمان جعفری کا بیان ہے کہ میں نے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سلطان جائر کی ملازمت کرنا جائز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلیمان، ظالم بادشاہ کی ملازمت، اس کی اعانت، اس کے امور سر انجام دینا کفر کے ہم پلہ ہے، یہ امور اس کے لیے جہنم کا باعث ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے ظالم بادشاہ کی ملازمت اس شرط پر جائز قرار دی ہے کہ جب نیت یہ ہو کہ وہ اہل ایمان کے مسائل حل کرے گا۔ فرمایا سلطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں کی مدد کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر عیاشی صفحہ نمبر 238 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 138۔ پھر لکھا ہے حسن بن حسین امباری سے مروی ہے کہ میں 14 سال تک امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھ کر حاکم جائر کی ملازمت کرنے کی اجازت طلب کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنے آخری خط میں لکھا کہ اب تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اور حاکم مجھ سے کہتا ہے کہ تو رافضی ہے اور تو محض ریف زواد کی وجہ سے حاکم کے لیے کام نہیں کرتا۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، کام نہیں کرتا۔ پھر لکھا ہے آگے کہ امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ میں نے تمہارے خط کو پڑھا ہے، تم نے جو اپنی جان کے خطرے کا ذکر کیا ہے میں نے اسے سمجھ لیا ہے، پس اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہیں والی بنایا گیا تو تم اپنے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کر سکو گے، اور تمہارے مددگار اور منشی تمہارے ہم مسلک ہوں گے، اور جب تمہیں کچھ مال و متال ملے گا تو فقیر و نادار اور اہل ایمان سے ہمدردی کرو گے، یہاں تک کہ تم ان میں سے ایک سمجھے جاؤ، تو یہ عمل اس ملازمت کا کفارہ بن جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے پہلے کوشش کرتی ہوں پڑھ لوں، المقنا الف لام میم قاف نون عین، المقنا صفحہ نمبر 31 اور فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 145۔ اور ہم کتاب کے پیج 569 پہ آ گئے ہیں۔ اب 83 نمبر پہ ہیڈنگ ہے حیوان کا خیار، خے یہ الف رے۔ علی بن اسبات نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے
کہ مشتری کے لیے حیوان میں 3 دن کا خیار ہے۔ اس کے علاوہ مشتری کے لیے خیار اس وقت ہے کہ جب تک وہ بیچنے والے سے جدا نہ ہو، اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390۔ پھر لکھا ہے اس روایت کی روشنی میں فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ مشتری کو حیوان کے معاملے میں 3 دن تک خیار حاصل ہے، باقی معاملات صرف اس وقت تک جب تک کہ وہ وہاں حاضر ہے اسے خیار مجلس کہا جاتا ہے۔ اب ہم آگے ہیں 84 نمبر پہ، لکھا ہے سکے کی تبدیلی۔ ہیڈنگ یہ ہے، لکھا ہے آگے کہ یونس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف لکھا کہ ایک آدمی نے مجھے 3000 درہم دیے ہیں۔ یہ وہ درہم تھے جو اس زمانے میں رائج تھے، آج کے دور میں مروج نہیں ہیں۔ اب میں اس سے وہی سکے وصول کروں گا جو میں نے اسے دیے تھے یا آج کل مروج ہیں؟ تو راوی کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام نے میری طرف لکھا کہ میں اس سے وہ سکے حاصل کروں کہ جو اس وقت مروج ہیں، جس طرح اس زمانے میں مروج تھے جس زمانے میں میں نے اسے دیے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 481 اور فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں نمبر 85 پر، ہیڈنگ ہے پھلوں کی فروخت۔ حسن بن علی وشا سے روایت ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ جب کھجور کے درخت ثمر آور ہوں تو کیا ان کے ثمر کو بیچا جا سکتا ہے؟ پیج 570 پہ ہم آ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے لکھا کہ صرف اس وقت مذکورہ ثمر کو بیچا جا سکتا ہے کہ جب ان کا رنگ زرد یا سرخ ہو جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378۔ اور اب 86 نمبر پہ ہیڈنگ ہے اہل ذمہ کے بیٹوں کی خرید و فروخت۔ لکھا ہے زکریا بن آدم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اہل ذمہ کے بیٹوں کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا کہ وہ قحط سالی کے شکار ہوئے، ان کا ایک فرد اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، اس نے کہا میرا یہ بیٹا ہے، اسے لے لو، اسے کھلاؤ پلاؤ، یہ تمہاری غلامی کرے گا۔ اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی ساتھ ساتھ لکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آزاد کو مت خریدو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اہل ذمہ احرار الف ہے رے الف رے اور الف پہ زبر ہے، احرار کے حکم میں ہیں، ان کی بے یہ عین جائز نہیں ہے۔ اور اب ہم یہاں پہ اس کا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں، فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 28۔ اب 87 نمبر پہ ہیڈنگ ہے غریب کا قرض اور امام علیہ السلام۔ لکھا ہے محمد بن سلیمان ابو محمد جزائری جیم ز الف حمزہ رے چھوٹی ہے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے فرزند علی علیہ السلام و بطول علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب کہ میں سن رہا تھا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کی مالی وسعت تک اسے مہلت دی جائے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمائیں خدا نے جس مہلت کا یہاں ذکر کیا ہے اس کی کوئی حد بندی بھی ہے جس تک انتظار کیا جائے؟ حالانکہ وہ قرض لے چکا ہے، اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر چکا ہے، اب تو اس کے پاس نہ کوئی فصل ہے جس کے پکنے کا انتظار اور نہ ہی اس نے کسی سے قرض لینا ہے کہ جس کی ادائیگی کا انتظار کیا جائے، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا غائب مال ہے کہ جس کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ تو یہاں پر ہم آ گئے ہیں اب پیج نمبر 571 پہ۔ تو پھر لکھا ہے کہ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ قرضہ امام غارمین کے حصے سے ادا کریں گے، غین الف رے میم یہ نون، اس کا یہ قرضہ امام غارمین کے حصے سے ادا کریں گے جبکہ اس نے یہ قرضہ خدا کی اطاعت میں صرف کیا ہو، اور اگر اس نے یہ قرضہ خدا کی نافرمانی کے کاموں میں صرف کیا ہے تو پھر امام علیہ السلام پر اس کی ادائیگی لازمی نہیں ہے۔ راوی نے عرض کیا اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے وہ مال خدا کی اطاعت میں صرف کیا ہے یا معاصیت میں تو اس کے قرض کا کیا بنے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کوشش کی جائے کہ اس مقروض کو ذلیل کر کے اس کے مال سے اس کا دوبارہ پڑھتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کوشش کی جائے کہ اس مقروض کو ذلیل کر کے اس کے مال سے اس کا مال واپس دلوایا جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 91۔
اب ہم آ گئے ہیں 88 نمبر پہ ہیڈنگ کو پڑھنے کے لیے. لکھا ہے قرضے کی فروخت. محمد بن فضیل فیض زواد یہ لام کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کا قرض خرید کیا اور وہ مقروض کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ہم نے فلاں کا قرضہ دینا ہے، وہ مجھے ادا کریں. میں نے اس سے قرضہ خرید لیا ہے، اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مقروض اس آدمی کو وہی ادا کرے گا جو اس نے اپنے پہلے قرض خواہ کو ادا کرنا تھا. مقروض پہلے قرض خواہ کے قرض دینے سے بری ہو جائے گا. اب وہ دوسرے فرد کو مال دے گا کہ جس نے قرضہ خریدا ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے فروع کافی فیر واو این فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355. اب 89 نمبر پہ ہے مقروض جو چاہے کھا پی سکتا ہے. یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور یہ ہیڈنگ ہے. اور نیچے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ علی بن اسماعیل کا بیان ہے کہ ایک شامی مرد نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے مگر وہ لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے اور اسے امین سمجھا جاتا ہے، آیا وہ خورد و نوش کے زائد از ضرورت اشیاء خرید سکتا ہے یا صرف بقدر رصد رمق پر اکتفا کرے؟ رمق کی ہجے ریمیم قاف اکتفا کرے. اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اور اب ہم آگے ہیں پیج 572 پر. تو لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خورد و نوش پر خرچ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور یہ ہے حوالہ التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 115. حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقروض پر سختی نہ کی جائے، اسے اجازت ہے کہ وہ غذائی ضروریات خرید سکتا ہے. اور اب ہم آگئے ہیں 19 نمبر پہ 90 پہ، اور یہاں کی ہیڈنگ ہے اجرت کا تعین. سلیمان بن جعفر جعفری سے روایت ہے کہ میں ایک کام کے سلسلے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا. اس دوران مجھے گھر جانے کی ضرورت پیش آئی. میں نے ارادہ کیا کہ گھر جاؤں، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ چلو اور رات میرے پاس بسر کرو. میں آپ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا. جب آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے غلام آپ علیہ السلام کے چوپاؤں کی رہائش کے لیے مٹی سے مکان بنا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک سیاہ فام آدمی بھی کام کر رہا تھا. امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور ہم اسے کچھ مزدوری دے دیتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے ساتھ تم نے مزدوری طے کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم اسے جو کچھ دے دیتے ہیں اس پر راضی ہو جاتا ہے. یہ سن کر امام علیہ السلام نے انہیں چابک سے مارنا شروع کر دیا اور ان پر سخت ناراض ہوئے. میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، آپ علیہ السلام اس قدر کیوں غصے میں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کئی بار انہیں روکا ہے کہ اجرت طے کیے بغیر کسی سے کام نہ لو، پھر ان لوگوں نے ایسا کیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو جب کوئی شخص طے کیے بغیر تمہارا کام کرے گا، بعد ازاں تم اس کی مزدوری 3 گنا بھی زیادہ دو گے، تب بھی وہ یہی گمان کرے گا کہ تم نے اسے مزدوری کم دی ہے. اور اگر پہلے طے کر لو گے تو جب تم اس کی مزدوری دے دو گے تو وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا، اور اگر ایک دانہ بھی زیادہ دو گے تو وہ تمہارا احسان جانے گا اور سمجھے گا کہ تم نے اسے زیادہ دیا ہے. آئیے اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ حوالہ جات ہیں فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 245. ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 573 پر. اسلامی قوانین کس قدر فطرت کے مطابق ہیں کہ مزدور کی مزدوری طے کر لی جائے، اگر مزدوری معین نہیں ہوگی تو بعد میں بعض اوقات لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. آئیے اب 91 نمبر پہ ہیڈنگ ہے وہ پڑھتے ہیں اجارہ بے عین کو باطل نہیں کرتا. اب مجھے ہجے کر کے بتانی ہے آپ کو. اجارہ الف جیم الف رے ہے اجارہ، پھر بے یہ عین، اور پھر یہ ایک لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے عین یہ نون، اور پھر لکھا ہے اس کو باطل نہیں کرتا. تو اب اسے کیسے پڑھنا ہے یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے یونس نے کہا میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف خط لکھا کہ ایک شخص نے کئی مخصوص سالوں تک کسی کو زمین ٹھیکے پر دی اور وہ سال ختم ہونے سے پہلے اگر مالک وہ زمین فروخت کرنا چاہے تو ٹھیکے دار کو اسے روکنے کا حق ہے. یہاں پہ سوالیہ نشان تھا. تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ وہ اس شرط پر فروخت کر سکتا ہے کہ ٹھیکے دار کو یہ یقین دلائے کہ جب تک ٹھیکے کی مدت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک وہ زمین اس کے قبضے میں رہے گی. اور یہاں پر ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267. پھر لکھا ہے عین مستاجرہ کا فروخت کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ مشتری کو معلوم ہوا کہ یہ زمین ایک معین مدت کے لیے ٹھیکے پر دی جا چکی ہے. جب ٹھیکے کی مدت ختم ہوگی اس وقت مشتری اس زمین پر قبضہ کرے گا. اگر مشتری کو اس امر سے آگاہ نہ کیا گیا تو وہ
اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے. اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. اب ہم نمبر 92 جو کہ ہیڈنگ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ قبض سے پہلے ہبا کی طرف رجوع. قاف بے زواد اور ہبا جو ہے ہیبے ہے کی طرف رجوع. رے جیم واو عین. اب لکھا ہے کہ صفوان بن یحییٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے کسی آدمی سے مال لینا تھا جو اس نے اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیا کہ اس آدمی سے وصول کر لے، مگر جب اس آدمی نے جس کے ذمہ وہ مال تھا اس مالک سے اس مال کا تذکرہ کیا تو اس نے اسے کہہ دیا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے حلال ہے. آیا اس طرح وہ مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا جبکہ وہ یہ مال پہلے اپنے بیٹے کو ہبہ کر چکا تھا؟ اور یہاں پر ہم اب پیج 574 پر ہے. لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا کرنا صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے پہلے مال اپنے بیٹے کو ہبہ کیا اور پھر گویا اس سے لے کر اسے ہبہ کر دیا جس سے مال لینا تھا. اور یہ ہے حوالہ التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378. پھر لکھا ہے جی ہاں ہبہ کو قبض سے پہلے واپس کیا جا سکتا ہے. یہ عقود جائزہ میں سے ہے. عین قاف واو دال اور زیر ہے دال کے نیچے اور پھر ہے عقود جائزہ میں سے ہے. جیم الف حمزہ زے ہے. اس میں رجوع جائز ہے. رشتہ داروں کو ہبہ کرنا احسن اقدام ہے. اب 93 نمبر پہ لکھا ہے مجوسی کی مال میں وصیت. ابو طالب بن سلط سواد لام تے سے روایت ہے کہ خلیل بن ہاشم نے والی نیشاپور ذوالریاستین کو خط لکھا کہ ایک مجوسی شخص نے مرتے وقت اپنے کچھ مال کے بارے میں وصیت کی کہ اس فقراء پر صرف کیا جائے. نیشاپور کے قاضی نے وہ مال مسلمان فقراء پر صرف کر دیا. خلیل نے یہ خط ذوالریاستین کو لکھا اور انہوں نے یہ مسئلہ مامون عباسی خلیفہ سے پوچھا. اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے دریافت کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا مجوسی نے مسلمانوں کے لیے وصیت نہیں کی. اسے حکم دو کہ وہ اتنی مقدار مسلمانوں کے مال صدقے سے لے کہ مجوسی فقراء پر صرف کرے. اور یہ ہے حوالہ جات ہیں فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 415. اب 94 نمبر پہ ہیڈنگ ہے مسلمان عورت کا نصارہ کے لیے وصیت کرنا. ریان بن شبیب بن سلط سے روایت ہے کہ میری بہن ماردہ میم الف رے دال ہے نے مجھے قوم نصارہ کے کچھ لوگوں کے لیے مال کی وصیت کی. ہمارے اصحاب نے کہا اس رقم کو اپنے غریب مومن بھائیوں میں تقسیم کرو، مگر میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ میری بہن نے نصرانیوں کے لیے کچھ مال کی وصیت کی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اسے مسلمان فقراء میں تقسیم کروں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا وصیت کو اسی طرح نافذ کرو کہ جس طرح وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے. ہم آ گئے ہیں پیج 575 پر. پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 ترجمہ انورٹڈ کاما تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اب 95 نمبر پہ ہیڈنگ ہے مال یتیم کی واپسی. سعد بن اسماعیل نے اپنے والد سے سنا. اس نے کہا میں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں یتیموں کے وصی کے بارے میں سوال کیا کہ ایک شخص جو چند یتیموں کا وصی تھا اب وہ یتیم بچے بالغ ہو گئے ہیں اور وہ ان کا مال ان کے حوالے کرنا چاہتا ہے مگر وہ لینے سے انکاری ہیں، لہٰذا وہ کیا کرے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مال واپس کر دے اور وہ انہیں لینے پر مجبور کرے. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 13. پھر لکھا ہے جی ہاں جب یتیم بالغ ہو جائے اور وہ سمجھدار ہو تو اس صورت میں وصی کی نگرانی ختم ہو جاتی ہے. اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا مال واپس کرے. اگر وہ ٹال مٹول کرے تو اسے حاکم شرعی مجبور کرے کہ وہ اپنا مال قبول کرے. اب 96 نمبر پہ ہم پڑھنے آ گئے ہیں. ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے لیے وصیت. صفوان اور احمد بن محمد بن ابی نصر نے روایت کی ہے کہ ہم نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی نے اپنے مال میں سے کچھ مال کی آپ علیہ السلام کے لیے وصیت کی ہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنے حصے کی وصیت کی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. نہیں، انہوں نے سوال کیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں یہ اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. اور پھر پیج 576 پہ آ کے
آئیے پھر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے اصحاب سے آپ علیہ السلام کے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کچھ نقل کرتے ہوئے نہیں سنا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ تو عرض کیا جی ہاں پڑھا ہے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ قرآن میں کس جگہ ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ امام علیہ السلام یہ آیت پڑھتے بھی رہے اور ہاتھ سے گرہیں بھی لگاتے گئے. اور پھر فرمایا کہ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات کو 8 حصوں میں تقسیم فرمایا. پس سہم سین ہے میم 8ویں حصے کا نام ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 438. اچھا، اب اس میں جو ابھی جہاں لکھا تھا ارشاد خداوندی ہے، اس میں اس کا نام نہیں تھا سورت کا بھی اور آیت کا بھی، لیکن یہ کہ ہم اور صرف عربی لکھی ہے، ترجمہ بھی نہیں ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنے. لکھا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل، بس یہ لکھا ہوا ہے. تو اب یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس نشست میں اجازت چاہ لیتے ہیں آپ سے، اور انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ریکارڈنگ میں ہم بس کتاب کے اختتام کی طرف آ جائیں گے. تو اس نشست سے اجازت. خدا حافظ، فی امان اللہ.